السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 7 ربیع الاول سن 1445 مطابق 22 ستمبر سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت عام اور اللہ کی بخشی ہوئی نعمتیں تمام ہیں۔ الحمد للہ الذی ارسل رسولہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا للعالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک الحق المبین واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین فاللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ قریب آ چکی ہے۔ اس بابرکت لمحے کی معطر ہوائیں ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تازہ دم کر دیتی ہیں، آپ کے پاکیزہ اخلاق و اوصاف کی ہمیں یاد دہانی کراتی رہتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعہ کی ترغیب دیتی ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حالت یتیمی میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت سے قبل آپ کے والد ماجد کی وفات ہو چکی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بنت وہب بھی وفات پا گئیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ کے جد کریم حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت کی اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ بلا شبہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ قوم میں آپ کے پاکیزہ ترین اخلاق کا چرچا تھا اور معاشرے میں آپ کے بہترین کردار کا شہرہ تھا۔ رب کریم جل جلالہ نے بے شمار آیات میں بلیغ عبارات اور خوبصورت انداز میں آپ کی مدح و توصیف کی ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے رحمت عام اور مومنین کے لیے رحمت تمام ہیں۔ باری تعالی جل جلالہ کا ارشاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ حقیقت میں اللہ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا جبکہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تو آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رب ارحم الراحمین نے طاعات و عبادات اور نیکی و نفع رسانی کے لیے آپ کا سینہ مبارک کھول دیا تھا اور زمین و آسمان میں آپ کا ذکر خیر اور آپ کا شہرہ عام فرما دیا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی افضل اور اعلیٰ اخلاق سے نوازا تھا اور کامل ترین اور عظیم الشان صفات سے آراستہ کیا تھا، جیسا کہ باری تعالی جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانہ پر ہیں۔
خدائے عز و جل نے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست بازی اور گفتگو میں آپ کی سچائی کی خوب تعریف کی ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى، تمہارے ساتھی نہ بھٹکے اور نہ غلط راستہ پر ہوئے، اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز دوستو، نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کمالات کے بلند مقام پر فائز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کرنے والے کو معاف کر دیا کرتے، بلکہ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرماتے۔ چنانچہ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کی باری تعالیٰ نے اس طرح تعریف کی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ تمہاری بہت سی باتوں اور خطاؤں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ اور عفو و درگزر کی یہ کثرت اس لیے تھی کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ انتہائی شفقت و رحمت کا معاملہ فرماتے، اور ان کی بھلائی اور ان کے ساتھ ہمدردی کی فکر و خواہش میں رہتے تھے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، بالخصوص ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت صرف انسانوں کے ساتھ خاص نہیں تھی، بلکہ پرندوں، حیوانوں، حتیٰ کہ تمام مخلوقات کو شامل تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عنوان رحمت ہے، آپ کی رسالت کا جوہر رحمت ہے، اور اس کا ہدف و مقصد بھی رحمت ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان میں فرمایا ہے، انما انا رحمت مہداہ، میں تو اللہ کی رحمت تمام ہوں، جو رحمت بطور تحفہ دنیا جہان کو عطا کی گئی ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما، ہمیں محبت نبوی پر ثابت قدم رکھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں، خدائے عز و جل نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان کے لیے رسول بنا کر بھیجا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں اور ان کو صراط مستقیم تک لے آئیں، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تحقیق کی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک واضح کتاب آ گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتا ہے۔ بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کے حکم سے وہ سب کو اس کی طرف بلانے والے اور ایک روشن چراغ ہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے ایک سچے مقتدی اور مخلص رہنما ہیں جو رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، اور ان لوگوں کے لیے ایک بہترین اسوہ اور روشن مثال ہیں جنہیں بہترین مثال کی تلاش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے،
لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ تم لوگوں کے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک عمدہ اسوہ ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کو اپنی محبت کی دلیل قرار دیا ہے اور اسے مغفرت خداوندی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بس ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں اور نئی نسلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کے بیج بوئیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و سیرت کی تعلیم دیں، آپ کے اخلاق و اوصاف کے مطابق ان کی پرورش کریں، اور ان کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بکثرت درود و سلام پڑھنے کی ترغیب دیتے رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے والوں کو ان الفاظ میں بشارت دی ہے، من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت اور صحت و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنا اللہ وإياكم لصالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔